اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام بطيب الإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازقة المرزية عالمة غير معلمة مخدومة نوع الإنسان معصومة كل الزمان بلقيس حجة تقديس الجلال وعاصية عالم التكميل والكمال بنت الكلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعلام أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا روایت خداوند متعال ہماری اس عبادت کو جناب سیدہ کی خوشنودی عطا فرمائے شہزادی اس مجلس کے منتظمین اس مجلس کے حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارا قصہ بارگاہ ولی العصر میں قبول فرمائے ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں فرمائے بروز قیامت ہمارا شمار سیدہ کی گواہی دینے والوں میں سے کرے اور ہمیں ولی العصر کے مقدس ظہور کے وقت شہزادی کے پاک حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ امام کی نصرت اور تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک صلوات علامت فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کیا خداوند متعال نے جب انسانیت کی ہدایت کا پروگرام بنایا تو جہاں خدا نے انسان کے لیے مردوں میں ہادی اتارے ویسے ہی خدا نے خواتین میں بھی کچھ برگزیدہ خواتین کو اتارا جیسا کہ اگر دور حضرت آدم کا تھا تو سیرت حوا کی بھی جائے گی بات ابراہیم کی تھی تو تذکرہ حاجرہ کا بھی اگر بات موسیٰ کے دور میں آئی تو ایک شہر بی بی آسیہ بن کے ابھر آئی ہر دور میں خواتین کا کردار اور ہر دور میں برگزیدہ خواتین کی نمائندگی اللہ کے دین میں برقرار ہے لیکن خدا نے ان تمام خواتین میں سے کسی خاتون کی سیرت کو مکمل اسلام نے بنایا صرف اور صرف رسول کی بیٹی ایسی تھی جسے سیدت النساء العالمین یہ صرف امت کی خواتین کی سردار نہیں عالمین کی خواتین اب اگر حوا بھی جنت میں جا رہی ہے تو سرداری سیدہ کی اب جب برگزیدہ خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے دیکھیں اگر مردوں کے ہاں شریعت میں کچھ فقہ کے قوانین ہیں تو خواتین کے ہاں کی بھی مسائل ہیں اتنی مکمل سیرت ہے رسول کی بیٹی کی اس نے قیامت تک کی خواتین کو 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت سے بے نیاز کر دیا مکمل سیرت شہزادی کی زندگی میں نظر آتا ہے اس سے پہلے خدا نے قرآن میں ایک بی بی کا تذکرہ کیا ہے نام جس کا مریم ہے اس بی بی کو قرآن میں ایک اہمیت دی گئی ہے اہمیت کس انداز سے دی گئی ہے کہ باقی خواتین کے آیتوں میں تذکرے ہوئے اس کے نام پہ پوری سورت اتار پوری کی پوری قرآن میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ معمولی بات میں سورتوں میں نام دے دیتا آیت اتنی وزنی ہوتی ہے کہ مصر کے بازار میں
یوسف خزانوں سے تل نہیں رہا تھا اور دوسرے پلڑے میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ جانے اس بسم اللہ میں کون سا نقطہ چھپا تھا اس نے پورے یوسف کو تول کے رکھ دیا۔ تو جہاں ایک آیت جلی اتنی وزنی ہو، وہاں پوری کی پوری سورت کا عنوان ہی بی بی مریم دے دیا۔ ایک شخص نے امام سے آگے پوچھا تھا کہ مولا عزت مریم کی زیادہ ہے یا آپ کی جدہ کی؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کنیزوں کا مقابلہ شہزادیوں سے نہیں کرنا۔ اس نے کہا مولا عقیدہ میرا بھی یہی ہے کہ جناب مریم جو ہے کیونکہ یہ عالمین میں سے ہیں اور سیدۃ النساء ہیں، لیکن مولا ایک سوال ذہن میں بہت کھٹکتا ہے۔ امام نے کہا مشکل کشا کا بیٹا ہوں، سلونی کا دعویٰ کرنے والے کا فرزند ہوں، سوال کر۔ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ خدا نے مریم کے نام پہ سورت اتار اور آپ کی جدہ کا ذکر نام نامی کے ساتھ قرآن میں نہیں آیا، تو جس کے نام پہ سورت اتار دے عزت اس کی زیادہ ہے یا جس کا تذکرہ بھی کتاب میں نہ کرے عزت اس کی زیادہ؟ بہت اچھا ہوا کہ یہ سوال دور امام میں ہو گیا۔ اگر آج ہوتا تو اللہ جانے کتنے جاہل اس سوال کے جواب سے قاصر ہوتے ہوئے عزت سیدہ کو گھٹا دیتے۔ امام سے سوال ہو گیا کہ مولا اللہ نے مریم کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، پوری سورت بھیج دی اور آپ کی جدہ کا نام ہی قرآن میں نہیں ہے، جواب سنیے گا کتنا واضح آیا۔ امام نے کہا کیا تجھے نہیں خبر کہ بادشاہ درباروں میں کنیزوں کے نام لیتے ہیں، شہزادیوں کا نام لیتے ہیں؟ عزتوں کو جب بھی پکارا جاتا ہے تو نسبتوں سے پکارا جاتا ہے، شہزادیوں کو جب بھی پکارا جاتا ہے کسی نہ کسی نسبت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، کنیزوں کو نام لے کے پکار لیا جاتا ہے۔ اس لیے مریم کنیز تھی، اسے نام لے کے پکار دیا۔ میری جدہ کو کبھی کوثر کہہ کے بلایا، کبھی ليلۃ القدر کہہ کے بلایا، کبھی عزت اللہ کہہ کے بلایا۔ مریم کا موازنہ میرا مراد ہی نہیں ہے، نہ میرا کبھی زندگی میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ میں ان ہستیوں کے موازنے پڑھوں، لیکن میں اسلوب گفتگو توحید بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ خدا کے ہاں طرز گفتگو ہے کہ خدا قرآن میں مخاطب کسی کو کرتا ہے، فضیلت کسی کی بتاتا ہے، یا خدا مخاطب کسی کو کرتا ہے اور خدا کسی اور کی مذمت کر رہا ہو۔ جیسے جو قرآن میں سورہ منافقون ہے صرف اس دور کے منافقوں کے لیے نہیں تھی، نشانیاں جو خدا نے دی ہیں وہ ایک معیار قائم کر دی کہ جس دور میں بھی آیت کو رکھو گے کئی چہرے پورے آ جائیں گے۔ اب خدا کا یہ طرز گفتگو ہے، خدا کا یہ طریقہ ہے کہ خدا جب تذکرہ کرتا ہے تو خدا مخاطب ایک کو کرتا ہے، فضیلت کسی کی بتا۔ اب خدا نے جو جناب مریم کے لیے پوری کہانی پڑھی ہے، اس پوری کہانی میں سیدہ کی فضیلت۔ اب آپ سوچیں گے کہ کہانی مریم کی فضیلت سیدہ کی کیسے؟ جناب مریم کی والدہ جو تھی حنا خاتون، انہوں نے منت مانی تھی اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں اس کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ اس دور میں اللہ کا گھر بیت اللہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا، میں بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ خدا نے بیٹی دے دی، مریم کی ماں کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو، منت مان بیٹھی تھی۔ جب منت مانی تھی، منت کا لفظ ہے قرآن میں، قسم دی تھی، عہد کیا تھا۔ منت ماننا صرف شیعوں کی عادت نہیں ہے، عیسیٰ کی ماں نے اور مریم کی ماں نے مانی تھی، منت مانی، عہد کر لیا، پیمان کر لیا۔ اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی۔ بیٹی ہاتھوں میں لے کے جناب مریم کی والدہ نے کہا میرے مالک اگر بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی مجاوری کرواتی، تیرے گھر کی نوکری کرواتی، کیونکہ میں نے اسے رکھنا ہی تیرے گھر میں تھا۔ اب تو نے بیٹی دے دی، خدمت کرواؤں گی، لیکن اپنے عہد میں سے ہلکا سا گنجائش مانگ رہی ہوں، کیونکہ یہ بیٹی ہے۔ اب میں پردے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ بات پہنچ گئی؟ خدا نے کہا مطمئن ہو کے چھوڑا، یہ صرف بیٹی نہیں بطول بھی ہے۔ جس چیز کا تمہیں شک ہے وہ گمان بھی نہ کرنا، اسے ہم نے بطول بنا کے بھیجا، اسے ہر طرح کی
نجاست اس سے کہیں دور ہے، یہ بطول ہے، یہ اپنے دور کی بطول ہے۔ اچھا میرے مالک، تو میرے مالک میں اپنے گھر میں اسے رکھوں پالوں؟ فرمایا نہیں، اس دور میں جو نبی ہے اس کا نام زکریا، بیٹی بے شک تیری ہے، وکافلھا زکریا، لیکن اس کی کفالت زکریا کرے۔ میرے مالک میں ماں ہوں تو میں بیٹی نہ پالوں؟ فرمایا بطول ہمیشہ نبی کی گود میں پلتی ہے۔ جو بالکل متوجہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بات بطول ماں کی گود میں نہیں، بطول اس دور کی حجت کی گود میں پلتی۔ اسے زکریا کو دے دے۔ جناب زکریا کے ہاتھوں میں رکھ کے رشتے کے اعتبار سے خالو لگتے تھے۔ جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ مجاوری کروانی ہے اللہ کے گھر کی۔ جناب زکریا گئے بیت المقدس میں، ایک چھوٹا سا کمرہ علیحدہ وقف کیا جناب مریم کے نام، وہاں ایک مصلی عبادت بچھا کے جناب مریم کو وہاں چھوڑ دیا۔ باہر آئے، دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور تبلیغ مذہب کی خاطر چلے گئے۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا وہ مریم جسے میں اللہ کے گھر میں بٹھا کے آیا، اسے بھوک لگی ہوگی، تو میں تو تبلیغ کرتا کرتا اس جگہ سے، نگر سے نکلتا، اس گاؤں سے ہوتا ہوتا میں تو دور آ گیا ہوں۔ تو خدا نے تو کہا کفالہ تو نے پالنا ہے، خدا ناراض نہ ہو جائے، 30 قدموں سے چلے سیدھے کھا رہا ہے، سوچا سے کہ جلدی کر کھانا بنے، کھانا لیا، اس دور کا جو پھل فروٹ تھا وہ لیا، بھاگے جلدی جلدی، پھولے ہوئے سانس کے ساتھ تالا کھولا، دروازہ کھول کے اندر گئے، ہکے بکے، ہاتھ پہ کھانا وہی کا وہی رہ گیا۔ مریم کے مصلی کے آگے رنگ برنگے کھانے، بالکل تازہ کھانے، اور وہ پھل جن کا موسم نہیں تھا، بغیر موسم کے پھل، بہترین وہ کھجورے، بہترین کھانا۔ جناب زکریا نے جب کھانا دیکھا تو جناب زکریا نے بیوی مریم کی طرف دیکھا کہ مریم، اندر آیا کوئی نہیں، باہر تو گئی، دروازے پہ کفن اور تالا، کھانا کہاں سے؟ اب یہ میں بات یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کتاب میں کہانی لکھی، قرآن نے پوری کہانی لکھی۔ خدا قرآن میں سورہ مریم میں کہتا ہے جناب مریم نے اپنی چادر کے نیچے سے اپنی انگشت کو اٹھایا اور آسمان کی طرف کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ میرے اللہ کا رزق بڑا مشکل ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، یہ میرے اللہ نے مجھے جنت۔ اس سے پہلے کبھی کسی مستور کے لیے یوں اہتمام کے ساتھ کھانا نہیں ہے۔ اب جو ہی دیکھا کہ مریم کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، زکریا وہیں پہ اٹھے، جلدی سے سر سجدے میں رکھا، میرے اللہ تو نے یہ شرف میرے خاندان میں رکھ دیا کہ میرے خاندان کی ایک ایسی بھی بیوی ہے جس کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں، میرے مالک یہ شرف تو نے مجھے دے دیا۔ فرمایا یہ شرف ابتدا ہے، انتہا کہیں اور جاتا، میرے مالک اس سے بڑھ کے انتہا کیا ہوگی؟ کھانا ہی جنت سے آ رہا ہے۔ فرمایا یہ بطول صغرا ہے، ایک بطول کبریٰ بھی آ رہی ہے، تو میرے مالک اس کے لیے اہتمام کیا ہوگا، کیونکہ تیرے پاس تو سب سے بڑی جنت ہے، کھانا جنت سے آیا ہے۔ فرمایا جنت کی روٹی کھائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے ہاتھ کی پکی جنت میں جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اب جناب زکریا نے کہا میرے مالک ہو سکتا ہے یہ کھانا اس لیے آیا کہ مجھے تاخیر ہو گئی، میں دیر ہو لیٹ ہو گیا، ایسے کرتے ہیں کل سے کھانا میں نہ، مجھے وقت بتا دے کس وقت مریم کو کھانا چاہیے۔ خدا نے کہا نہیں، کھانا تو نہیں لائے گا، روزانہ میں بھیجوں۔ میرے مالک آپ نے مجھے کہا ہے کہ تو کفالت کر۔ آج یہاں پہ کوئی بچہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آئے اور اسے کوئی آپ کا دوست کہے کہ جی آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے، تو کفالت سے مراد کیا ہے کہ آپ نے اس کی رہائش اور خوراک کا بندوبست، اور کفالت کیا ہو؟ یہی ہوتی ہے نا۔ تو خدا نے زکریا سے کہا کفالت کر اور رکھ اپنے گھر میں لیا، کفالت کر اور کھانا جنت سے بھیج دیا۔ جناب زکریا نے کہا میرے مالک اگر کفالت میں نے کرنی ہے، رہے بھی تیرے گھر میں، کھائے بھی تیرے گھر میں، تو میں نے کیا پالا؟
ایسے کر تقسیم کر لیتے ہیں، رہے تیرے گھر میں کھائے میرے گھر میں، یا ایسے کر رہے میرے گھر میں کھائے تیرے یہاں سے، تاکہ مل کے تقسیم کر لے، میرا بھی تو حصہ ہو. خدا نے کہا نہیں، رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں. تجھے نام چاہیے نا، میں اپنی کتاب میں لکھوا دوں گا اسے زکریا نے پالا. بات اچھی اور آسان کر کے کہوں، خرچہ میرا چرچا تیرا. نام چاہیے نا کہ نام رہے، تو میں کہہ دوں گا زکریا نے پالا. تو میرے مالک جھوٹا نام کیوں، میں اگر پال ہی نہیں رہا، خدا نے کہا نہیں میں تیری طرف سے پال دوں گا، لیکن رکھوں گا اپنے گھر، کھلاؤں گا اپنے گھر سے. میرے مالک رہے بھی تیرے گھر میں کھائے بھی تیرے گھر میں، تو میں نے کیا پالا. میرے مالک میں کھلا نہیں سکتا، میں ایک وقت کا کھانا بھی تیری بطول کو نہیں دے سکتا. خدا نے کہا زکریا کیوں ضد کر رہا ہے، یہ صرف خاتون نہیں بطول ہے. تو میرے مالک اگر یہ بطول ہے تو میں نبی نہیں، تو کیا میں کھانا نہیں کھلا سکتا؟ فرمایا تو نبی ہے، تیری زوجہ تو معصومہ نہیں. تو نبی ہے، تیری بیوی معصومہ نہیں، کھانا بنائے گی تیری بیوی، لے کے آئے گا تو. غیر معصومہ کے ہاتھ کی پکی روٹی معصومہ کے حلق کے اندر چلی گئی، عصمت خطرے میں چلی جائے. لہٰذا میں عصمت کے قوانین میں بڑا ہوتا، میں نے اسے بطول بنایا. بطول کے قریب کچھ بھی ایسا نہیں آ سکتا، تو میں غیر معصوم کے ہاتھ کی پکی روٹی بھی اسے نہیں کھانے دیتا. اب مجھے صرف اتنا بتانا، پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، جو اللہ مریم کو ایک وقت کی روٹی زکریا کی بیوی کی ہاتھ کی پکی نہیں کھانے دیتا بطول ہونے کی وجہ سے. بطول عہدہ چھوٹا ہے، رسول اعظم ہونا عہدہ بڑا ہے. جب بطول کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھانے دیتا، 13 سال رسول رہا ہے ابو طالب کے گھر میں، علی کی ماں پکاتی رہی. علی کی ماں کی ہاتھ کی پکی روٹی. خدا نے ایک بار بھی نہیں کہا نہیں ابو طالب یہ میرا رسول ہے، کھانا میں کھلاؤں گا. یا تو پھر یہ مانو کہ ان کے گھر کا کھانا ہی اللہ کے گھر کا کھانا. پھر مانو. اب اگلی بات میں اگلی منوانے لگا ہوں، کہا کہ رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ مریم سے. کس کو کہہ رہا ہے؟ زکریا کو. رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. جملہ اتنا قیمتی آنے لگا ہے خطابت کی تاریخ کا کہ آپ دعا دیتے جائیں گے. رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. مریم رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر سے. میں کہوں گا تم نے پالا. جب بات مصطفیٰ کی آئی، خدا نے کہا ابو طالب میرے ساتھ ایک سودا کر، رہے گا بھی تیرے گھر میں کھائے گا بھی تیرے گھر میں. تو کہنا اس نے پالا. میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا. حضور کعبہ میں نہیں پلے، کھانے کو گھر سے نہیں آئے. پھر مان کے ابو طالب کا گھر بھی اللہ کا گھر ہے. جناب مریم اب اللہ کے گھر میں رہ رہی ہے. زکریا روزانہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن جناب مریم، یہ قرآن ہے سورہ مریم، ایک دن جناب مریم محراب عبادت میں تسبیح الہیہ میں مشغول تھی. یا کسی کے قدموں کی کھاہٹ ہے. میں قرآن سے سیدہ پڑھ رہا ہوں، قرآن سے. کسی کے قدموں کی آہٹ آئی. جو ہی کسی کے قدموں کی آہٹ آئی تو اب جناب مریم سہم گئی کہ یہ کون ہے. یہ جو میں نے لفظ کہا نا سہم گئی، یہ سہم جانا قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. کیسے؟ بی بی مریم نے ایک لفظ کہا، قرآن کہتا ہے انی اعوذ بالرحمن، میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں.
پناہ چاہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی خوف میں مبتلا ہوں، شہر میں نہیں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی، اگر تو متقی نہیں ہے تو میں تجھ سے بچنا چاہتی ہوں، پناہ چاہتی ہوں۔ کون ہے تو؟ تجھے نہیں پتا میں پردہ دار اللہ کی کنیز بطول؟ قرآن کہتا ہے یہ جو بی بی کے حجرے میں کھڑا تھا یہ بشر نہیں تھا، یہ اللہ کا بھیجا فرشتہ تھا جو مریم کے حجرے میں کھڑا تھا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے مجلس اتنی توجہ سے سننی ہے کہ میں نے پڑھنا مریم ہے اور فضیلت سیدہ کی پڑھنا قرآن سے، کنیز کی کہانی سے شہزادی کی عزت پڑھ رہا۔ فرشتہ مریم کے حجرے کے اندر کھڑا، فرشتہ مریم کے حجرے کے اندر آ گیا، فرشتہ بطول صغرا کے حجرے کے اندر۔ میرا خیال ہے میرے ٹائم لگ رہا ہے، میں نے 3 بار پیچھے گیا اور تینوں بار جملہ بدل کیا کہ شاید آپ کے ذہن جا۔ فرشتہ بطول صغرا کے حجرے کے اندر آیا، نہیں جاگے، اس نے دروازے سے اجازت نہیں مانگی، سیدھا حجرے کے اندر، کیونکہ صغرا تھی۔ اگر یہ اس کے دروازے نہیں مانگ لیتا اجازت تو آج بندے کہہ دے پھر کیا ہوا، مریم سے بھی تو مانگتا ہی تھا، اجازت نہیں مانگی، سیدھا حجرے کے اندر۔ قرآن پڑھا سورہ مریم، بھی مریم نے کہا، اب جب ہمیشہ ایک دنیاوی طور پہ سسٹم پایا جاتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ سفر کر رہے ہوں، آپ کو پاکستان کی میں مثال دیتا ہوں، مجھے یہاں کے برٹش لا کا اتنا نہیں پتا، اور یہاں پہ ویسے بھی ایسی چیزیں لاگو نہیں ہوتی۔ پاکستان میں بندہ کہیں جا رہا ہو نا، ٹریفک وارڈن روک گیا، تو جب بندہ دیکھتا ہے میری جان ہی چھوڑ رہا تو بندہ پھر اپنا کوئی نہ کوئی تعارف کرواتا ہے، کسی دفتر میں جا رہا ہو کام نہ ہو رہا تو بندہ پھر اپنا تعارف کرواتا ہے، اور عہدہ بندہ تب تک نہیں بتاتا جب تک اگلے بندے کو اپنا روب نہ دکھانا۔ اب جب جناب مریم نے دیکھ دیا نا، آئی حجرے میں گیا، اب بی بی مریم نے اپنا آئی ڈی، اپنی شناخت، قرآن وہ آئی ڈی کیا بتا رہا، بی بی مریم نے کہا تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں۔ اب بی بی نے اپنا سٹیٹس، اپنا عہدہ بتایا، میں بطول ہوں اور تو میرے حجرے میں آ گیا۔ وہ جو کھڑا تھا نا ڈر کے بھاگا نہیں کہ معذرت بی بی مجھے نہیں پتا تھا بطول ہے، باہر تک اس نے بھی آگے سے اپنے آئی ڈی شو کروا، یہ جو آئی ڈی شو کروائی ہے میں قرآن سے پڑھنے لگا، پھر کہا میں بطول ہوں، اس نے کہا انا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں، جس نے تجھے بطول بنایا اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، میں تیری طرف رسل بن کے یعنی کہ اس کا بھیجا ہوا۔ اس نے کہا جا تو میں آیا ہوں، اس نے بھیجا ہے جس نے بطول بنایا۔ پھر نے کہا اچھا اس نے بھیجا ہے، کیوں؟ کہنے کا بیٹا دینے آیا ہوں، میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ قرآن کے منبر پہ لے کے آؤ، گردن کٹواؤں گا اگر آیت میں یہ لکھا ہو کہ اس نے دیا ہے، میں بتانے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں دینے کے لیے آیا ہوں، میں بیٹا دینے کے لیے، میں تجھے بشر غلامن زکیہ، میں تجھے پاکیزہ بیٹے بشارت دے رہا ہوں۔ بھی مریم نے کہا بیٹا کہاں سے آیا، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ اس کا وہ جو آ رہا ہے نا وہ اللہ کا امر ہے، اور امر خلق کا محتاج نہیں ہوتا۔ صاحبان، ایک ہوتا ہے عالم خلق، ایک ہوتا ہے عالم امر۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خدا خلق کے عالم سے لیتا ہے، وہ ایک مکمل پروسیس کے ذریعے آتی ہے۔ ایک پودا ہے نا تو سیدھا پودا نہیں بنے گا، اس کے لیے بیج ہونا چاہیے، بیج کو کومپل ہونا ہے، پھر اس کو زمین سے نکلنا ہے، پھر اس میں سے ایک تنا آنا ہے، پھر اس میں ایک شاخ آنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انسان ہے وہ ایک ہی وقت میں جوان ہو کے نہیں آیا، خدا نے اس کے بھی جتنے خلقت کے مرحلے ہیں اس کو بتایا۔ کائنات میں ہر چیز جو عالم خلق سے ہے وہ خلق کے مرحلوں سے گزرتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خلق کے مرحلوں سے نہیں گزرتی، جو امر سے ہے، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے کہیں کوئی مثال
یہ جو اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا یہ کسی ماں کے پیٹ میں نہیں رہا، خدا نے امر کیا وہ زمین پہ ہوا۔ سالے نبی کی اونٹنی، ایسی بیشتر مثالیں ایسی ہیں جو خدا عالم امر سے، اور خدا کہتا امر کا مالک میں ہوں، یہ جو کن کہتا ہوں یہ میں کہتا ہوں، تو میرے مالک امر صرف تیرے پاس ہے، فرمایا کچھ اور بھی ہیں جو امر کے مالک ہیں۔ اگر آپ کہیں گے ایسا امر ہمیں اللہ کے سوا کہیں نظر نہیں آیا تو میری آنکھ میں آنکھ ملا، میں تجھے بتاتا ہوں، حسن مولا نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی۔ امام رضا نے مامون کے دربار میں قالین کے شیر کو اشارہ کیا، وہ چنگھاڑتا ہوا باہر، یہ امر کے مالک ہے کیونکہ یہ اولی الامر ہے۔ اور یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ جو میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں یہ امر سے ہے، اس نے کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گیا، اسے خلقت کے مرحلے سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے باپ کے نطفے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے رحم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ امر سے آیا ہے۔ اب قرآن نے گواہی دی ہے کہ عیسیٰ نطفے سے نہیں، عیسیٰ ہے اللہ کے امر سے۔ اب میری اپنے مولویوں سے گزارش ہے مجھے بتائیں جب میرا آخری شہنشاہ آئے گا عیسیٰ پچھلے مسلح پہ ہوگا یا اگلے پہ؟ پچھلے مسلح پہ، تو اب جو پچھلے مسلح پہ ہے وہ امر سے ہے، اور جو آگے کھڑا ہے وہ ہماری طرح آیا ہے، پھر ماننا پڑے گا پیچھے امر ہے آگے اولے الامر ہے۔ امر کے مرحلے کو سمجھیے گا، امر کسے کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں حکم، خدا امر میں کسی کا محتاج نہیں، ہو جا تو ہو جا۔ میرے ساتویں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں ظاہری طور پہ قید خانے میں تھے، تو اس ملعون کے دربار میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آگے سوال کیا کہ تم کیوں اولاد رسول کے اختیارات کو نہیں مانتا؟ تو یہ اختیارات اہل بیت میں ان سے بحث کرتے کرتے ہارون ملعون نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا اختیار ہے اہل بیت کے پاس؟ ان کے پاس اللہ کے دیے ہوئے اختیار ہے۔ اس کا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کیا اختیار۔ سپاہی سے کہنے کا جا لے گیا فرزند رسول علی کے بیٹے کو لے کے، وہ گیا زندان سے مولا کو زنجیروں میں لے کے دربار میں کھڑا کیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے سپاہی سے کہا کہ وہ جو چابی جس سے تو تالا کھول کے وہ چابی نکال۔ سپاہی نے اپنے کمر پٹکا سے وہ چابی نکالی، اس نے کہا میرے مہمانوں کو دکھا، اسے دکھا۔ انہیں کہنے کا کیا ہو گیا تمہارے دماغ کو؟ یہ میرا تنخواہ دار غلام، اس کے قبضے میں ایک چابی ہے، وہ تالا کھولے تو یہ باہر آئے، وہ بند کر دے تو یہ باہر نہیں آ سکتے۔ جن کے پاس یہ اختیار نہ ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ان کے اختیار نہ ہو۔ اس ملعون نے جملہ کہا امام زنجیروں میں تھے، امام نے کہا بدبخت ملعون، خبردار ہمارے اختیارات کے بارے میں بات نہ کرنا، اگر میں چاہوں، امام موسیٰ کا نے کہا یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ ابھی امام نے کہا، کتابیں کہتی اینٹوں نے سونے کی بننا شروع کر دی۔ وہ جو مہمان بیٹھے تھے کہتے ہی انہوں نے دیوار سونے کی ہوتی دیکھی، انہوں نے ہارون کا چہرہ دیکھا اور امام کا چہرہ دیکھا۔ امام ان پہ روب نہیں ڈالنا چاہتے تھے، امام نے دیوار کی طرف دیکھ کہا میں نے تجھے حکم ہی نہیں دیا، تو سونے کی بنی کیسے؟ اینٹوں سے آواز آئی، مولا جب آپ کہہ رہے تھے ان ملعونوں میں سے ایک دل میں سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولی الامر نے کہہ دیا۔ اب امر سمجھو کہ امر جو ہے یہ خلقت کا محتاج نہیں، جب کہہ دیا جائے تو پھر خلقت کا محتاج ہے۔ تو جب امر کو سمجھ جاؤ گے پھر اولی الامر سمجھ میں آ جائے، جب اولی الامر سمجھ میں آ جاؤ گے تو پھر تمہیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دیے۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے ممبر سے اتنا پڑھا گیا ہے کہ آپ کے بچوں کے ذہنوں میں کہ شہزادوں نے کہا کہ اماں ہمارا لباس نہیں،
عید والے دن شہزادی نے کہا درزی کے پاس، تھوڑی دیر بعد جنت سے نکالا. سنا وہ اب واقعہ رپیٹ نہیں کرنے لگا، اس میں سے ایک زاویہ نکالنے لگا. اگر اس میں سے کوئی ہم سے پوچھ لے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا اور امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، تو پھر دو شہزادے جو امام تھے انہوں نے ایک لباس کا مطالبہ کیا، پھر سمجھو کہ وہ عام بچوں کی طرح مطالبہ کر رہے ہیں. دوسرا سوال، جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں تو صدیقۃ الکبریٰ نے کیوں کہا درزی کے پاس؟ یہ تو بعد میں اللہ نے بھیج دیے نا، تو بی بی نے کیوں کہا کہ درزی کے پاس؟ اب اگر یہ سوال کوئی غیر شیعہ کرے تو جواب کہاں سے لائے؟ اس واقعے کو اس انداز میں نہیں پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کپڑے مانگنا اور درزی کا کہنا کہ کسی اور فضیلت کا پردہ اٹھا رہا. امام کسی چیز کا محتاج نہیں. امام نے آگے کہا کہ کپڑے، بی بی نے کہا کپڑے ہیں درزی کے پاس. مجھے شہزادوں کا کہنا سمجھ میں نہیں آ رہا، بی بی کا یہ بھی کہنا سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اگلی بات نے میری عقل کو اور حیران کر دیا کہ جو تھوڑی دیر بعد فرشتہ آیا ہے اس نے دروازے پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں، اس نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں. جو بندہ اعتراض یہ کرے نا کہ حسنین نے مانگے کیوں اور بطول نے کیوں کہا، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ بطول اور حسنین کو چھوڑ کے پہلے یہ بتاؤ کہ جو فرشتوں کا سردار ہے، جو سید الملائکہ ہے، جب یہ درزی تھا ہی نہیں تو یہ سیدھا، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ درزی ہوں، اسے پتا ہے کہ فضا کو بھی پتا ہے کہ میں جبریل ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ فضا کو دھوکہ دے رہا تھا، اسے خبر تھی کہ اندر کھڑی فضا کو بھی پتا ہے کہ میں جبریل ہوں. اس نے پھر بھی کہا میں درزی ہوں. تو میں شہزادوں کی بارگاہ تک تو رسائی نہیں ہے اور سیدہ تک تو امکان بھی نہیں ہے، تو میں نے جبریل سے کہا کہ تو بھی علی کا شاگرد ہے تو میں بھی علی کا نوکر ہوں، تو ہی مجھے اتنا بتا دے، تو جو آیا تھا سیدھا کہہ دیتا رضوان جنت ہوں، سیدھا کہتا ملائکہ جنت ہوں، سیدھا کہتا جبریل امین ہوں، تو نے یہ کیوں کہا درزی ہوں؟ اس نے کہا گستاخ نہ بن، یہ جو اندر بیٹھی ہے نا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہیں، اس نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس. اور یہ جو بول رہی تھی یہ زبان امر والی زبان ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. بچہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ کے امر سے. اب جناب مریم کو اس نے کیا کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لے آئے، سلوات سارے انداز مل کے بولا میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. میرا سوال ہے کہ جس کا، اب یہ جبریل جو فرشتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کا شاگرد ہے اور حسنین کا درزی. جن کا درزی مریم کو بیٹے دے سکتا ہو، اس نے بھی مریم سے کہا نا کہ میں بیٹا دے رہا. جس گھر کا درزی مریم کو بیٹے دے سکتا ہو اس کا حسین ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ میں تجھے پکیزہ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ جو آیا ہے یہ اللہ کی آیت ہے. بی بی مریم نے دیکھا گود میں عیسیٰ گود میں. بی بی مریم نے اسے کیا پوچھا تھا فرشتے سے؟ تو کون ہے؟ اسے کہا رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. رب کا رسول ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا. یہ ہے بطول صغریٰ. اس کو کہہ رہا ہے رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ گیا، فضا نے کہا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا. یہاں بیٹے دے رہا تھا، وہاں کبھی فقیر بن کے آ رہا، کبھی یتیم بن کے آ رہا، کبھی اسیر بن کے آ رہا. جناب عیسیٰ کو خدا نے قرآن میں امر کہا، قرآن نے اپنی آیت کہا. بی بی مریم ہاتھوں میں لے کے عیسیٰ کو باہر چلے گئی، باہر جانا تھا. قوم نے آ کے بی بی مریم سے ایک سوال کیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بچہ کہاں سے آیا. اور جو قرآن میں بی بی مریم کی قوم کا سوال ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہے کہ مریم کی قوم نے کہا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ، یہ بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے. یہ آیت نہیں ہے،
یہ مریم کو دیا جانے والا تانا ہی ہے نا. یہ ہو بہو لفظ جو تھے یہ بی بی مریم کی قوم کے تھے. نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ تانا تھا. خدا نے تانے کو آیت بنا کے قرآن کے سینے میں رکھی. اب قیامت تک جب تک مسلمان قرآن چومیں گے اس تانے کو بھی چومیں گے. میرے مالک تو نے ان کے لہجے کو قرآن میں کیوں رکھ دیا؟ یہ تو ان کا تانا تھا. فرمایا در اصل انہوں نے دیا تانا تھا, لیکن اس میں مریم کی فضیلت کا اقرار ہے. میرے مالک اس میں فضیلت کس چیز کی؟ انہوں نے کہا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. فرمایا دیکھو انہوں نے کہا نہیں نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. گواہی تو دے گئے نا کہ جن کی بیٹی بطول ہو وہ مائیں بھی ہماری جیسی نہیں ہوتی. جن کی بیٹی بطول ہو وہ باپ بھی ہم جیسے نہیں. نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی مریم نے عیسیٰ کی طرف دیکھا اور عیسیٰ نے لا بھلا انی عبداللہ کان کتاب و چانے نبی, میں اللہ کا اب 2 کتاب لے کے آئے اور نبی بند کیا. اتنا کہنا تھا عیسیٰ بول پڑے. عیسیٰ کے لب ہلے, قوم چلی گئی. قوم زندہ واپس گئی. میرے مالک یہ زندہ واپس کیوں گئے؟ ان پہ عذاب کیوں نہیں آئے؟ فرمایا کیوں عذاب بھیجتا؟ انہوں نے مریم پہ تانا دیا تھا. تو تانا دیا تھا نا, تو اس کے بعد عذاب تو ٹل گیا. کیوں ٹلا؟ انہوں نے بطول میں سوال کیا, انہوں نے گواہ پیش کیا, انہوں نے مان لیا. اب یہاں انہوں نے قوم نے بطول کا گواہ مانا. بعد میں یہی قوم جو تھی ایک ایسا وقت آیا, اسی قوم نے کہا کہ وہ جو عیسیٰ وہ جو بیت المقدس میں آیا تھا وہ تو ہمارے اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. چلتے چلتے دور ایسا آ گیا کہ بطول کبرا کے باپ کو انہوں نے آ کے مدینے میں سوال کر دیا کہ ہم یہی مانیں گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اب یہاں 3 دن تک مسلسل نبی کے ساتھ مباحثہ ہوتا تھا. بالکل اختتام کرنے لگا نہیں. 3 دن تک مسلسل بحث ہوتی. تیسرے دن خدا نے کہا فمن حاجہ کافی ہے من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین. میرا حبیب اگر یہ دلیل اور علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے نا تو اب ان سے بحث نہیں کرتے. ان سے کہے کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کے آؤ. تم نساء لے کے آؤ, ہم نساء لے کے آؤ. تم اپنے جیسے لے کے آؤ. میں تو وہی ترجمہ کروں گا جو بننا چاہیے. نفس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے, تم اپنے جیسے لے کے آؤ, ہم اپنے جیسے. اب یہاں پہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں, آج تک مباہلے کے اسرار کو سمجھا ہی نہیں گیا. سمجھا گیا کہ مباہلہ جی یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی بات, یہ سچوں اور جھوٹوں کی بات ہے. عیسائی جو مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے یہ عام عیسائی نہیں آئے تھے, یہ عیسائیوں کے پادری آئے تھے. پبلک نہیں آئی تھی, ان کے لیڈرز آئے تھے, ان کے پادری آئے تھے نبی کے سامنے بیٹھ کے. عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارا مذہب تثلیث پہ کھڑا ہے, 3 چیزوں پہ کھڑا. آج بھی ان کے ہاں سلیب کی جو علامت ہے وہ تثلیث کی علامت. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں 3 چیزیں معتبر ہیں, مریم سے زیادہ افضل مستور کوئی ہو نہیں سکتی, ہم نہیں مانتے. عیسیٰ سے بہتر مرد کوئی نہیں. اور جبریل امین کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں روح القدس. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا اختیار تھا, اس نے مریم کو چھوا اور مریم کے پاس بیٹا آیا. اللہ اس روح میں حلول کر کے مریم کے پاس آیا تھا, اور لہذا روح القدس جو جبریل ہے اسے روح القدس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں, عیسیٰ سے افضل مرد کوئی نہیں, مریم سے بہتر مستور کوئی نہیں. آج تک ان کا مذہب تثلیث پہ کھڑا ہے, 3 چیزوں پہ کھڑا ہے. رسول کے سامنے وہ بار بار تثلیث رکھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں باقی بحث ہی نہیں کرنی, ان 3 جیسا کوئی ہے تو لا. خدا نے کہا میرا محمد اب آیت نہیں پڑھ, انہیں کہا پھر ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی ہے. اگر یہ نہیں مانتے انہیں کہا تم مریم لاؤ ہم زہرا کو لے کے آؤ, تم عیسیٰ لے کے آؤ ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں, تم جبریل لے کے آؤ ہم استاد جبریل لے کے آؤ. پھر ایسے ہے تو پھر ایسے سے.
اب یہ نہیں ہے کہ خدا نے یہ کہا ہو. دیکھیں ہمیشہ مباہلہ جو ہے نا، اگر آپ اس کو الفاظ کے اعتبار سے بھی سمجھیں تو اس کا جو باب ہے نا، وہ باب مطالبہ کرتا ہے کہ اس جیسے جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں، مشاعرہ، مناظرہ، مقابلہ، مقاتلہ، مبالغہ، یہ سارے ایک باب کی وزن ہے. یہ باب مطالبہ کرتا ہے کہ فریقین ایک جیسے ہوں. مشاعرہ شاعروں کے درمیان، مناظرہ دو علماء کے درمیان، مقاتلہ دو پہلوانوں کے درمیان، مقابلہ دو برابر والوں کے ساتھ. اب مباہلہ کا لفظ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آئیں اور ادھر سے زہرا. خدا نے کہا اگر ان کے پاس حد ہے نا مریم، تو انہیں کہو بطول صغرا کو لے کے آئیں. ہم بطول کبرا کو لے کے آئیں. اب میں آخری جملہ کہنے لگا، ادھر عیسائی دیکھنے کے لیے کہ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بطول ہے، کیا جبریل سے زیادہ اختیار بھی کسی کے پاس. یہ مباہلہ کے میدان میں مناظرہ مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، یہ صرف زیارت کے مشتاق. کیونکہ میں مباہلے کا ایک نیا زاویہ پڑھ رہا ہوں. یہ گھر سے ہی نیت نہیں کر کے آئے تھے کہ ہم نے نبی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے. انہوں نے کہا تھا کیسے کریں گے اس بطول کبرا کی زیارت، کیسے دیکھیں گے اس استاد جبریل. یہ مباہلہ کے میدان میں کھڑے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ صاحبان اختیار کہاں پہ. ادھر رسول اپنے گھر سے نکلے، نجران کے پادریوں نے اپنی اپنی انجیلیں اپنے سروں پہ رکھے. انہوں نے اپنی پیشانیوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں سے نور ایک نکل رہا. انہوں نے کہا کہ اس نے تو کہا تھا یہ لے کے آئے گا، لیکن آج پھر اکیلا ہی آ رہا. چلتا تھا تو نور اکیلا لگتا تھا. جیسے جیسے مباہلے کے میدان کے قریب آ رہا تھا، یہ کبھی 1 سے 2 بن رہا تھا، کبھی 2 سے 4 ہو رہا تھا، کبھی 4 سے 5 ہو رہا تھا. نجران کے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری جو سب سے زیادہ انجیل کا عالم تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میرا عیسیٰ مسیح کے ساتھ تعلق و نسبت ہے، میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں نسل شمعون میں سے ہوں. یہ ہاتھ اپنا پیشانی پہ رکھ کے بار بار دیکھ رہا تھا. باقی پادریوں نے کہا کہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ اسے میں 4 نظر آ رہے ہیں، ابھی تک وہ نور نہیں دیکھ رہا جس کی وجہ سے میں نے انجیل اپنے سر میں رکھی ہوئی ہے. ادھر مباہلے کے میدان کے قریب نور زہرا کا صرف طلوع ہونا تھا. کتابیں کہتی ہیں نجران کے عیسائی نے پادریوں سے کہا فسجدوا، فوراً ان کے سجدے میں گر جاؤ، فوراً ان کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ. اس کا کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کا مجھے نہیں پتا مرد کتنے آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا مزدورات کتنی آ رہی ہیں. اگر ان میں کوئی خاتون آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آئے. مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ یہاں تک پہنچ گئے تو یہ جو پیچھے پہاڑ ہے یہ ان کے آنے کا انتظار نہیں کرے گا، یہ ہمارے اوپر گرنا شروع کر دے گا. خبردار جگہ کو چھوڑو، سر سجدے پر. ابھی رسول چل رہے تھے یا رسول نے دیکھا یہ سروں سے پگڑیاں پھینک رہے تھے، سر سجدے میں جھکا رہے تھے. رسالت باب جب قریب آئے تو سب سے بوڑھے پادری کو رسول نے اٹھایا، کہا کیوں سجدے میں گر گیا؟ جب اٹھا تو چہرہ داڑھی آنسوں سے بھری تھی. کہنے لگا معاف کر دے. جو انوار کی زیارت چاہتا تھا وہ انوار کی زیارت مجھے میسر ہو گئی. رسالت باب سے کہنے لگا نہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا، نہ مباحثہ کرنے کے لیے، نہ لڑنے کے لیے. میں نے انجیل میں پڑھا ہوا ہے تیرے پاس کچھ ایسے انوار ہیں اور وہ نور کی زیارت دیکھنا چاہتا تھا. اب یہ تیرے قدموں میں بیٹھا ہوں، تب تک اٹھوں گا نہیں. بد دعا کرنی ہے بد دعا کر دے، موت میری چاہتا ہے تو مجھے مار دے، لیکن تب تک اٹھوں گا نہیں جب تک تو مجھ سے ایک وعدہ نہیں لے گا. رسالت باب نے کہا کون سا وعدہ؟ کہنے لگا اپنی پوری قوم کی طرف سے یہ تیرے سر پہ تیرے پاؤں پہ اپنے سر کی پگڑی رکھ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ایک بار بیٹی سے کہہ، بول کے کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کیا. رسالت باب نے کہا معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگا ہماری وجہ سے اسے اتنے قدم چل کے آنا ہے، ہماری
وجہ سے اسے گھر سے لے کے مباہلے کے میدان تک اتنے قدم چل کے آنا پڑا. اسے کہ ہمیں ان چلے ہوئے قدموں کی معافی دے دی, ہماری وجہ سے اتنا چلی ہے. رسالت پاک کی اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول نے کہا ضامن ہو گیا میں تیری بھی جنت ہے. تو نے آج اپنے پادریوں کے سامنے میری بیٹی کا حیا کر دیا. نجران کا پادری بادشاہ اٹھا, اس عیسائی پادری نے اپنے سر کی پگڑی چادر بنا کے قوم کے سامنے یوں پھینکا, پھینک کے کہنے لگا جس کی گردن میں سونے کی زنجیریں ہیں پھینکو, جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں اتارو. اس کی قوم کے پادریوں نے زنجیریں اتارنی شروع کی, ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتارنے شروع کی. اتارنے کے بعد ایک گٹھری بنائی. پادریوں نے کہا وہ جو نبی آیا ہے وہ دنیا کے مال کا حریص نہیں ہے, اسے دنیا کے مال سے رغبت نہیں ہے, تو اسے درہم و دینار اور سونا لے کے جا رہا ہے. کہنے لگا اس کے لیے نہیں لے کے جا رہا. کہنے لگا کیوں جا رہا ہو؟ کہنے لگا میرے پیچھے چلتے ہو. ساتھ پورے پادریوں کو لے کے وہاں گیا جہاں مصطفیٰ کھڑے تھے. نبی کے قدموں میں جا کے وہ سونے اور چاندی کا ڈھیر رکھا, ڈھیر رکھ کے کہنے لگا مجھے معاف کر دے. رسالت پاک نے کہا یہ مال کس کے لیے لے کے آیا ہے؟ کہنے لگا اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے, ہم اسے خالی نہیں بھیجنا چاہتے. اپنی بیوی سے مریم کی قوم کی طرف سے یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول کر لے. رسول نے اس کے ہاتھوں کے نذرانہ دیکھا, محمد کی بیٹی کے چہرے میں فاتحہ کا ڈال آیا. بیوی کے ذہن میں یہی بات آ گئی کہ میرا اتنا حیا کیا ہے نجران کے پادریوں نے, میرا اتنا حیا کیا ہے مریم کے ماننے والوں نے. جتنی دیر زہرا زندہ رہی زہرا کے ذہن میں یہی بات رہی, میں جہاں بھی جاؤں گی لوگ میرا اتنا ہی حیا کریں گے. چند دن گزرے تھے محمد کو آنکھیں بند کیے, یہی محمد کی بیٹی بڑے دربار میں آ کے کھڑی ہوئی رو کے کہنے لگی حق بے شک نہ دو مجھے بیٹھنے کی جگہ. کسی نے محمد کی بیٹی اور سادات ہو گئے بات نہیں اللہ تعالیٰ. مجھے خبر ہے کہ آج پہلی رات ہے حسنین کی یتیمی کی. ایک لفظ پڑھوں, آج مدینے میں زینب اور حسین کی شام غریبہ. یہ جو رات ہے نا جو پچھلی شب گزری تھی یہ عاشور کی شب, یہ جو اب رات ہے یہ شام غریبہ. آج حسین کے گھر میں ماں نہیں ہے. اللہ کروٹ کروٹ پہلوئے غلامان حسین میں جگہ عطا فرمائے کہ لقب یاد مولا اسماعیل. وہ ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کہنے لگے واہ محمد کی بیٹیوں تمہارے مقدر بھی کیسے. ماں صحابی کے دربار میں گئی, بیٹی شرابی کے دربار میں, ماں بیٹوں کے ساتھ گئی, بیٹی بہنوں کے ساتھ. یہ کہنے کے بعد مولا اسماعیل نے کہا ماں چادر پہن کے گئی, بیٹی بغیر چادر کے گئی. ماں کھلے ہاتھوں سے گئی, بیٹی بدے ہاتھوں سے گئی. اس کے بعد مولانا اسماعیل نے چہرے پہ ماتم کرنے کے بعد اگلا جملہ کہا ماں چند گھنٹے کھڑی رہی, بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی. یہ پورا مکالمہ پڑھنے کے بعد مولا اسماعیل نے کہا زینب بی بی تیرا مقدر پھر بھی اچھا. پھر جملہ کریں گے زینب بی بی تیرا مقدر پھر بھی اچھا. بے ساختہ اپنے وجہ سے 3 بار جملہ دہرایا. مولا اسماعیل نے ممبر چھوڑا, جو ہی ممبر چھوڑا جیسے بابا نہیں بیٹھے, ایک سید ممبر کے قریب بیٹھا, اس نے مولا اسماعیل کو دونوں ہاتھوں سے روکا. کہا لگا مولا اسماعیل ہماری قوم کا ذمہ دار خطیب, تیری زبان سے نام غلط نکل گیا. ممبر پہ جا کے دوبارہ کہ زہرا تیرا مقدر کیونکہ تیرے سر پہ چادر, تیرے ہاتھ کھلے تھے, تو چند گھنٹے گئی, تو بیٹوں کے ساتھ گئی. مولا اسماعیل نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں قوم کیا ہے؟ کہنے لگا نسل کے اعتبار سے سید ہو. مولا اسماعیل نے کہا جو بات میں نہیں بتا سکتا تھا تو سید ہے, تو جا کے بتا دے. میں
تیرے قریب کھڑا ہو کے تائید کر دیتا ہوں. اس نے کیا بات بتانی ہے. مولانا اسماعیل نے اس بزرگ سید کے کان میں بات کی. اس نے مائک پہ آگے جملہ پڑھا. آگے ایسے تھا جیسے لاشیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. مولانا اسماعیل نے سید کے کان میں جملہ کہا. اس نے روتے ہوئے مائک میں کہا اسماعیل کہہ رہا ہے میں نے اس لیے کہا زینب کا مقدر اچھا کیونکہ بے شک شرابی کے دربار میں گئی تھی. کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا تھا. کسی نے نہیں کہا تھا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے. مدینے کے دربار محمد میں 3 بار کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی. ہائے حسین کہہ کے رونے والوں ایک غدیر نہ بھولو, ایک فتق نہ بھولو. غدیر میں اہل بیت کا فضائل, فتق میں اہل بیت کا مسائل. جو آگ زہرا کے دروازے کو لگی اسی کے بچے ہوئے شولے شام غریبہ زینب کے خیمے کو لگے. مجھے پھر جملہ یاد آ گیا. غصائے میں بار بار میں قبلہ کے لیے دعا کر رہا ہوں. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام ایک جگہ پہ مناظرہ کرنے کے لیے. مناظرے کا موضوع تھا حق کے ظاہر. بی بی دربار گئی تھی یا نہیں گئی. مناظرے کا موضوع ایک اہل, جو مناظرے کا جج تھا وہ اہل سنت تھا, زمیندار تھا, بالکل ان پڑھ تھا. مبلغ اعظم کتابیں دکھاتے رہے, کتابیں دکھاتے دکھاتے نماز کا وقت ہو گیا. مسجد سے اذان آئی. اس سالس نے کہا کہ پہلے نماز ہوگی اس کے بعد پھر مناظرہ ہوگا. لوگ نماز کے لیے چلے گئے. شیعہ اپنی امام بارگاہ میں چلے گئے, سنی اپنی مسجد میں چلے گئے. وہ جو چودھری عاشق حسین جس کا نام تھا وہ اس مناظرے کا جج تھا, وہ سالس تھا, وہ اہل سنت تھا. اس نے اپنے مولوی کے پیچھے نماز لی تھی. جو ہی نماز ختم ہوئی اسے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے جاؤ. مجھے تنہائی میں مولانا سے بات کرنی. سارے نمازی مسجد سے چلے. اس نے مسجد کے دروازے کو بند کیا. اپنے مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا دیکھ تو کہتا تھا محمد کی بیٹی دربار نہیں گئی, شیعہ کہتے تھے گئی. ہمارے گاؤں میں ہو رہی تھی روزانہ لڑائیاں, میں نے بلا لیا شیعوں کا مولوی. تو اپنی کتابیں لے کے بیٹھ گیا. وہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھ گیا. میں ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے تمہاری کتابوں کی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اللہ کے گھر کے صحیح صرف اتنا بتا دربار گئی تھی. اس مولوی نے کہا تو گھبرا نہ, میں اسماعیل سے مناظرہ کروں گا. اس نے کہا مناظرہ چھوڑ, اس وقت مناظرہ نہیں ہو رہا, اللہ کے گھر کے محراب میں بیٹھا. مجھے صرف اتنا پتا گئی تھی. اس نے کہا ہاں کتابوں میں لکھا گئی تھی لیکن بی بی کا بندہ نہیں تھا. اس نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا بندہ پتہ نہیں بتا گئی تھی. کہنے کا گئی تھی. اسے جگر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا اب مجھے اتنا بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے گئی. اس نے کہا میں کتابوں سے ثابت کر دوں گا کہ نبی کی بیٹی کی جگیر نہیں بنتی تھی. اس نے کہا مجھے یہ نہ بتا بنتی تھی نہیں بنتی تھی. ہماری کتابیں کیا کہتی خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی. اس نے گئی تو خالی ہی تھی. وہ اٹھا, اس نے مسجد کے دیوار پہ سر مارا, رونے کا اجڑ گیا میری ساری زندگی برباد ہو گئی, میں ساری زندگی بدور سے شرمندہ گزار دی. اس نے کہا ہوا کیا ہے. اس نے کہا مولوی شرم کر, میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور وہ جا کے کہ میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں, لوگ اسے دیں گے یا خالی بھیجیں گے. کہنے کا دے کے بھیجیں گے, بیٹی جو میری ہے. کہنے کا میری بیٹی کا حیا کیا ہے, کسی نے محمد کی بیٹی کا حیا. چلی جو گئی تھی, چلی جو گئی تھی, آ جو گئی تھی. کبھی کسی نے بیٹیاں بھی خالی بھیجی نہیں بنتا تھا, دے دیتے. قیامت والے رسول سے کہتے تھے یا رسول اللہ تیری بیٹی کا بندہ نہیں تھا لیکن وہ تیرے بعد پہلی بار آئی تھی, ہم نے دے دیا. اس نے کبھی کسی نے دشمن کی بیٹی بھی خالی نہیں بھیجی اور تم نے محمد کی بیٹی خالی بھیجی. روتا ہوا مسجد کا دروازہ کھولا. مولانا اسماعیل
کتابیں رکھ کے بیٹھے تھے، اس کی پگڑی اتری، چیخے مارتا ہے، مولوی اسماعیل کے سامنے کہا بند کر دے اسماعیل کی کتاب، مجھے پتا چل گیا نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا۔ اور اگلا جملہ سنا، مولا اسماعیل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے کا نسل در نسل زمیندار، مجھے اتنا پتا وہ جو کھجوروں کے باغ تھے اس کی مالیت کتنی، جملہ سننا جملہ، مولا اسماعیل نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے، کہ زمینیں بیچوں گا، جائیداد بیچوں گا، اولاد بیچوں گا، بیٹیوں کے زیور بیچوں گا، پھر بھی کچھ نہ ہوا اپنی جان بیچوں گا، مجھے ایک بار قیمت بتا دے، میں کہیں سے مانگ دان کے وہ رقم پوری کر کے سعودی عرب جاؤں گا، جد البقیع جا کے محمد کی بیٹی کی قبر پہ کہوں گا بی بی اس دور کے مسلمانوں نے نہیں دیا تھا، بی بی میں تیری اولاد کا حق لے کے آیا ہوں۔ مولا اسماعیل نے گلے سے لگا کے کہا محمد کی بیٹی مالیت کی وجہ سے سر کے بال سفید نہیں کرنے گئی، اسے دربار میں جھوٹا کہا گیا تھا، جھوٹے کا نام آنا تھا، وہ زمین پہ گر گیا۔ مولا اسماعیل کہتے تو اسے جملہ سن کے گر گیا، نبی کی بیٹی گئی تھی تو ہاتھ سیدھے تھے، واپس آئی تو ہاتھ چہرے۔ نہیں پڑھی جا سکتی شہادت ذات، بی بی کا تعارف، بی بی کی شہادت اور بی بی کی قبر، یہ تینوں چیزیں پوشیدہ ہیں، یہ اللہ کا راز ہے۔ جب آخری بادشاہ آئے گا وہ بتائے گا کہ میری دادی کتنے زخمی تھی۔ مذہب شیعہ میں ایک عالم گزرا ہے، عارف بھی تھا، جسے مرعشی نجفی کہتے ہیں، بڑی کتابیں لکھی، اس کی ایک کتاب ہے مکاشفات مرعشی، جس میں وہ مکاشفات میں جب آئمہ سے ملاقات ہوئی، اس کے جو مکاشفے تھے وہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے، اس مکاشفات میں اس نے صاحب العصر کا مکاشفہ لکھا، اس نے کہا جب میری صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے مولا ولی العصر کو ایک جوان کی حالت میں، وہ کہتے میں نے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ مولا کی مٹھی میں کچھ تھا، مولا تھوڑی دیر بعد انگلیوں کو کھول دے اور داڑھی سفید ہو جاتی، چہرے میں مولا کی ایسے بزرگی آ جاتی اور مولا خون رونا شروع کر دیتا۔ مرشی کہتا میں نے مکاشفے میں پوچھا ہے ولی العصر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا مرشی یہ وہ راز ہے جو مجھے غیبت کے پردوں میں تڑپا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی زمانے میں ظہور کروں، یہ انتقام مجھے جینے نہیں دے رہا۔ مرشی کہتا میں نے کہا مولا تجھے تیری دادی کے پہلو کا واسطہ، مجھے بتا وہ راز کیا ہے۔ کہتا میں نے واسطہ دیا، امام نے مٹھی کو کھول دیا۔ مرشی کہتا میں مر جاتا منظر نہ دیکھتا، میں نے صاحب کی مٹھی میں 3 لوہے کی میخیں دیکھی، میں نے کہا مولا یہ کون سی میخیں ہیں؟ امام کی آواز ہے یہ وہی لوہے کی میخیں ہیں جو مدینے میں میری دادی کے پہلو۔ میری دادی کے پہلو میں کسی کو خبر نہیں کتنی زخمی تھی، سیدوں سے معافی مانگ کے ایک جملہ چھپا کے پڑھنے لگا، اس سے زیادہ چھپا نہیں سکتا، اتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھا، اس سے زیادہ نہیں کھول سکتا۔ آخری رات بی بی نے مولا علی کو بلایا، یا علی، جی بی بی، یا علی آج آخری رات،
یا علی مجھے بابا کی قبر پہ لے جائیے. مولا امیر المومنین نے سہارا دیا. زخمی بطول زخمی قدموں سے چلتی چلتی قبر محمد پہ آئی. بی بی نے آ کے لوہے کے 3 سطریں پڑھی. تیسری سطر پہ قبر محمد شکستہ ہونا شروع ہوا. مسجد نبوی کی دیواروں پہ گڑانے ہونی شروع ہوئی. اللہ کے گھر نے رونا شروع کیا. جس بی بی کے لوہے سے مدینہ کانپ گیا تھا, مجھے نہیں پتا اس بارگاہ میں بیٹھے ماتمی وہ لوہے کو کیسے سنیں گے. تم اگر ذہن میں تصویر بنا لو گے, گھر کے بستر تک تم روتے ہوئے جاؤ گے. میں بی بی کا نوحہ پڑھنے لگا ہوں, کسی شاعر کا نوحہ نہیں, محمد کی بیٹی کا نوحہ پڑھنے لگا ہوں. بی بی کہتی مجھے علی قبر محمد پہ چھوڑ آئیے. مولا امیر المومنین نے قبر محمد پہ رسول کی بیٹی کو بٹھایا. فرمایا یا علی آپ قبر سے چلے گئے. علی حجرے سے باہر چلے گئے. محمد کی بیٹی نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں زخمی ہاتھ اٹھایا, قبر محمد پہ رکھا. قبر محمد پہ رکھ کے جب بی بی نے نوحہ پڑھنا شروع کیا, میں پہلی صدر پڑھنے لگا ہوں. بی بی لوگ علی جسے چوما کرتا تھا انہوں نے توڑ دیا. میں ڈر رہا تھا تم جملہ برداشت نہیں کر سکوگے. تم نے ہائے نہیں کہا میں کھول کے پڑھوں. بی بی لوگ علی بابا جس ہاتھ کو چوما کرتا تھا تیری امت نے میرا ہاتھ توڑ دیا. بی بی لوگ علی جس دروازے پہ کھڑا ہوا کرتا تھا تیری امت نے دروازہ چلا لیا. بی بی لوگ علی جس گھر میں بیٹھا کرتا تھا اس گھر کی چھت کو گرا. بابا تیرے بعد اتنی مصیبتیں پڑی, بابا دنوں پہ پڑتی, بابا کالی راتیں ہو جاتی. بابا تیری فاطمہ نے ہر دکھ برداشت کیا. یہ میں آخری رات کا مسائل پڑھ رہا ہوں. 3 لوہے کی سطریں پڑھنے کے بعد جب قبر محمد کا آنا شروع ہوا, بیوی لوگ کہتے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا. بیٹی سے بار بار پوچھتا رہا فاطمہ کچھ مانگا. بابا میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا. بابا تو نے آخری رات میں کہا تھا فاطمہ ایک حسرت لے کے جا رہا ہوں. تو نے کبھی مجھے باپ سمجھ کے کچھ نہیں مانگا. اب اس بندے کے گھر میں بیٹی ہے, وہ جملہ سننا قبر محمد کے بعد زہرا اب ماں کیا مانگنے آئی ہے. روگی کہی بابا میں مرنا چاہتی ہوں, بابا میں اب جینا نہیں چاہتی, بابا مجھ سے اب سانس نہیں لی جاتی. حوصلہ حوصلہ بابا, اور میرا نبیوں کا سرکار بابا, بابا مجھ سے جیا نہیں گیا. بس جب بی بی نے دیکھا نا کہ بابے نے میری دعا مان لی, بی بی بند سانسوں کے ساتھ اٹھی, اپنے حجرے میں آ کے کہی یا علی میری اولاد کو نہ آنے دے. تنہائی میں میرے پاس بیٹھ کے میری چند وصیتیں سنی. 19 وصیتیں کی ہیں بطول نے علی, 19 کی 19 پر جگر پھٹ جائے. بی بی کی پہلی وصیت شیعہ قوم کے مرنے کے لیے کافی ہے. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروا, جو نہیں رو سکا میں پھر چلا پڑا. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروا. یا علی یہ نام جو میں بتا رہی ہوں ان کو میرے جنازے پہ نہ دے. یا علی جب مدینے کے لوگ سو رہے ہو میرا رات کے وقت جنازہ اٹھا. یا علی مجھے خاموش قبر میں دفنانا. یا علی میرے غسل کا اہتمام خود کرنا. یا علی کوشش کرنا میری اولاد کو میرے جنازے پہ تھوڑا بیٹھنے دے. یا علی میری اولاد میرے جنازے زیادہ دیر نہ بیٹھے. علی کی آواز ایک بطول بچوں کو ماں کے جنازے سے کون روک سکتا ہے. لوگ کہتی یا علی جب حسین روتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرے جنازے میں میرا حسین روئے گا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا علی میں نے زینب کو
زینب میرے بچوں کو چپ کروائے گی. یا علی میرے بعد دن کی روشنی میں گھر کا مایا کرنا. علی کی آوازیں بطول کیوں کم ہوں؟ لوگ نہیں میری زندگی میں آتے تھے، میری زینب میرے پیچھے چھپ جاتی. یا علی میری زینب بڑی پردہ دار ہے. یا علی میری بیٹیاں بڑی پردہ دار ہے. یا علی میرے جنازے پہ میرے بیٹوں کو کم بیٹھنے دینا. یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی میں نہ اٹھانا. یا علی میرے لیے وہ بند تابوت کا بندوبست کرنا. یا علی کھلی چارپائی پہ پتہ چل جاتا ہے کہ میت کو زخم کہاں کہاں. یا علی میں تو وصیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کام ہو رہا ہے. یا علی میں نے بہت سے زخم اپنے بچوں سے چھپائے ہوئے ہیں. میں نے بڑے بڑے زخم اپنے بیٹوں کو نہیں بتایا. یا علی میرے زخموں کو چھپائے رکھنا. یا علی میرا جنازہ بند تابوت میں اٹھا لینا. یا علی میرے بعد بنی کلاب میں شادی کرنا. یا علی اس مستور کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. یا علی اللہ اس سے بیٹے گا، اس کا نام عباس رکھنا. یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا. بوسہ لے کے کہنا تیری ماں فاطمہ تجھے سلام کہہ رہی ہے. یا علی جب میرا عباس چلنے کے قابل ہو جائے، یا علی میں عباس کا لباس سی کے اپنے صندوق میں رکھ کے جا رہی ہوں. یا علی میرے عباس کو میرے ہاتھوں کا سیا ہوا کرتا پہنانا. جب میرا عباس میرا کرتا پہن لے تو عباس کو کہنا تیری ماں فاطمہ زخمی ہاتھوں سے تیرے کرتے سیتی رہی. جب عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، عباس سے کہنا ماں فاطمہ کہتی تھی میری زینب کی چادر کا خیال رکھنا، میں نے تجھے بیٹیوں کے پردوں کی خاطر مانگا. زہرا وصیتیں کرتی رہے، علی روتے رہے. زہرا وصیتیں کرتی رہے، علی روتے رہے. بی بی نے وصیتیں مکمل کر کے کہا ایک بار حسین کو بلا. حسین اکیلے حجرے میں آئے، زخمی ماں نے گود میں بٹھا کے بیٹے کو جی بھر کے پیار کیا. رو کے کہتی حسین 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 تو میرا لاڈلا بیٹا ہے. حسین میرے بعد پانی کم مانگنا. حسین مجھے خبر ہے تو رات کو پانی مانگتا ہے، تیری ماں راتوں کو اٹھ کے تجھے پانی پلاتے ہیں. زینب میری بیٹی ہے، حسین اس کا خیال رکھنا. حسن کو وصیت علیحدہ کی. بی بی عالیہ فاتح شام کو وصیت علیحدہ کی. علیحدہ وصیتیں کرنے کے بعد کہا جاؤ حسن حسین قبر محمد پہ جاؤ، نانا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ. ماں کا حکم تھا بیٹے چلے گئے قبر محمد پہ. بیٹیوں سے کہا مصلی عبادت بچھاؤ. بیٹیاں بیٹھ گئی مصلی پہ. علی چلے گئے مسجد پہ. زہرا آ گئی اپنے مصلی پہ. فضا بیٹھ گئی دروازے پہ. بی بی زینب کی آواز، زہرا کی آواز ہے فضا تو میری کنیز بن کے آئی تھی. فضا میں نے تجھے بہن کہہ کے بلایا تھا. فضا میرا بابا تجھے بیٹی کہہ کے بلاتا تھا. فضا میرے جانے کے بعد اگر میرے بچوں کا خیال رکھ سکے تو ٹھیک، ورنہ فضا حبش واپس چلی جانا. فضا رو کے کہتی ہے بی بی یہاں بہن نہ کہتی، تو نے کنیزی میں بہن کہہ دیا ہے. بی بی میں تیرے بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گی. بی بی نے زخمی ہاتھ فضا کا پکڑ کے اپنے سر میں رکھے گا پھر وعدہ کر تو میرے بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. چاہے تجھے شام کے بازاروں میں جانا پڑے، چاہے تجھے شرابیوں کے درباروں میں جانا پڑے. وصیتیں سننے لگا زہرا. وصیتیں کرنے کے بعد بی بی کی آواز ہے فضا دروازے میں بیٹھ جا، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے. سمجھنا فاطمہ دنیا میں موجود، تسبیح کی آواز رک جائے، سمجھنا کہ میں بابا کے پہلو میں چلی گئی. فضا دروازے میں بیٹھ گئے، علی مسجد میں بیٹھ گئے، حسنین قبر محمد پہ چلے گئے. زینب و کلثوم مصلی پہ آ گئی. ادھر زینب نے مصلی پہ دعا کے ہاتھ اٹھائے، ادھر کلثوم کے ہاتھ اٹھے. ادھر حسین قبر محمد پہ بیٹھا، ادھر حسن نے قبر محمد پہ ہاتھ رکھے، ادھر علی مدینے کی ریت پہ بیٹھے. فضا کا کان زہرا کے دروازے پہ تھا، ادھر تسبیح کی آواز رکی. فضا دروازے پہ گر گئی، زینب مصلی پہ گر گئی، حسین قبر محمد پہ گر گئے، علی مسجد میں منہ کے بل گر گئے. اب جس بندے کو ابھی تک ماتم نہیں آیا، میں غلط پڑھوں غازی کا مجرم کروں،
سلمان کہتے علی کے کانوں پہ زہرا کی شہادت کی اطلاع ملی، علی اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بعد چلنا شروع ہوئے، لوگ کہتے سلمان میں غریب ہوں، حوصلہ حوصلہ غسل مکمل ہوا، آخری 2 منٹ غسل مکمل ہوا، غسل نہیں پڑا، کفن نہیں پڑا، اب ذہنوں میں تصویر بنانا، مدینہ محمد، لوگ گھروں میں سو رہے، آدھی رات کا ستارہ طلوع ہو جائے، زہرا کے گھر میں ہاتھ کیا، دروازہ جلا ہوا، دیوار گری ہوئی، چھت ٹوٹی ہوئی، تاریک حجرے میں ایک زخمی جنازہ، اس جنازے کے قدموں میں بھی 2 بیٹے، اس جنازے کے سرحانے میں بیٹھا ایک بیٹا، اس حجرے کے دروازے پہ تحریر پہ رو رہا کربلا کا غریب، گھر کے صحن میں قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھے، اب ایک جملہ پڑھوں، مولا علی کہتے ہیں زہرا کی تدفین سے پہلے میری اولاد آستین دانتوں میں لے کے روتی رہی، میرا کوئی بچہ اونچی آواز نہیں ہو رہا، کہیں مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ماں مر گئی ہے، زہرا کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ اب اگر یہ روایت تم نے سن لی تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مجھے آگے مصائب نہیں پڑھنا پڑے گا، اگر تمہاری چیخیں بلند نہ ہوئیں پھر مجھے تدفین زہرا پڑھنی پڑے گی۔ اس ایک جملے کو سمجھ لینا، پورا مدینہ سویا ہوا تھا، آدھی رات کا ستارہ طلوع ہوا، علی نے قبضہ تلوار سے سر اٹھایا، علی نے آسمان کا تارہ طلوع ہوتا ہوا دیکھا، علی نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے، علی حجرے کی جانب چلے، حجرے کے دروازے پہ کربلا کا غریب گرا ہوا تھا، علی نے ایک ہاتھ سے حسین کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے حسن کو اٹھایا، آواز دے گا اٹھاؤ ماں کا جنازہ، چلو ماں کو دفن کرنے کے لیے چلے۔ اب میں نے کہا کہ جملے سن لینا، ادھر سے حسن اٹھا، ادھر سے حسین اٹھا، علی نے اگلے 2 پائے اپنے کاندھوں پہ رکھے، پچھلا ایک پایا حسن نے اٹھایا، ایک پایا حسین نے اٹھایا، علی نے اگلے دونوں پائے اپنے کاندھوں میں رکھے، علی حجرے سے جنازہ لے کے ابھی صحن میں آئے تھے، یا علی نے دیکھا کہ علی نے جنازے کے دائیں طرف ایک کاندھا آیا ہے جس نے علی کے سامنے زہرا کے جنازے کو اپنا کاندھا دیا ہے۔ علی کانپ گئے کہ حسن حسین تو پچھلے پائے پہ ہے، یہ اگلے پائے پہ کون آیا ہے؟ علی نے مڑ کے دیکھا، آواز کون ہے؟ آواز بابا تیری زینب آئی ہے، بابا نے ماں کا جنازہ اٹھا لو۔ علی کی آواز زینب، اس گھر سے 2 جنازے اٹھیں گے، ایک ماں کا، ایک تیرے بابے کا، میری زندگی میں باہر نہ آنا۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ بیوی زینب کی آواز ہے، بابا بابا تو اکیلا ماں کا جنازہ کیسے اٹھائے گا؟ آواز ہے زینب کی علی کی غربت ہے، زینب میری زندگی میں باہر نہ آنا۔ بیوی زینب رو کے کہتی بابا رات آدھی ہو چکی ہے، ماں کا جنازہ ہے، بابا مجھے جانے دے۔ آواز ہے نا زینب، علی کی زندگی میں تیرا پاؤں گھر سے باہر نہ آئے۔ مولا علی نے صحن تک جنازہ پہنچا تھا، اب صدا سے معافی مانگی، آخری 30 سیکنڈ پڑھنے لگا ہوں، جنازہ صحن میں آیا، علی نے صحن میں آ کے یوں باہر والے دروازے کو دیکھا، علی کی والد حسن جنازہ لے کے واپس چل، علی جنازہ لے کے واپس حجرے میں آ گئے، علی نے جنازہ پھر زمین پہ رکھ دیا، علی پھر صحن تک آئے، پھر دوسری دفعہ علی گئے، آواز ہے جنازہ اٹھاؤ، پھر جنازہ اٹھا، پھر جنازہ صحن میں آیا، پھر جنازہ واپس گیا، 7 مرتبہ زہرا کا جنازہ ایک حجرے سے نکل کے صحن تک آیا۔ جب 7ویں بار جنازہ واپس آیا، حسن کی آواز ہے بابا ماں کا جنازہ بازار میں کیوں لے کے جاتا؟ آواز ہے حسین کو نہ لے کے آنا، زینب کو بیٹھی رہنے دینا،